الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. علي لرب العامرية وقفة ليملى علي الدم والدم كاتبه ومن عادتي حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب. ہر کسے بازن اوش و دیار من وزدرون کسن جست اسرار من. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. دو مسئلے زیر غور ہے. ایک ذی الحجہ جو اسلامی تاریخ کا اور سال کا آخری مہینہ ہے، جس میں حج جیسے رکن اعظم اسلام کا آخری اور پانچواں رکن ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس سے متعلق بعض ضروری احکام اور مسائل. بعض لوگوں نے جو اس میں اضافات کیے، اختراعات کی ہے. اسلامی روایات کا تحفظ اہل حق کرتے ہیں. اہل باطل سے ہمیشہ اس میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے. وہ حدود و آداب سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور اہل حق کے ہاں حدود اور آداب ملحوظ ہوتے ہیں. یہی فرق ہے اہل خیر میں اور اہل زیغ و الحاد میں. اہل زیغ اور اہل الحاد اچھی بات بگاڑ دیتے ہیں، اور اہل حق بگڑی ہوئی بات کو بھی بنا لیتے ہیں. جیسے ایک راستے کو تخریب کار برباد کرتا ہے، اور جو تعمیر اور لوگوں کی سہولت کے خواہاں ہیں وہ ٹوٹے ہوئے راستے بناتے ہیں، پل باندھتے ہیں. حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے خیر اور ہدایت کے سپاسالار ہیں، آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے. ادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، کم از کم یہ ہے کہ ضرر رساں چیز کو راستے سے ہٹا دے، راستے صاف ستھرے ہو. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر مسجد اور راستے کا تعارض آ جائے تو راستہ کھلا چھوڑ دے، مسجد چھوٹی کر دے. شاہراہ عام متاثر کرنا ہو
لوگوں کے لیے وبال جان بننا، اپنی مفروضہ اور مجعول روایات سے شہر اور شہریوں کی زندگی دوبر کرنا نامناسب اقدام ہے۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اسلامی سلطنت کے قلمرو میں قوالی وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ آیات اور احادیث کے عبارات اور دلالات کے منافی ہے۔ ہاں، ان کو کسی غیر مسلم ملک میں بھیج دے، وہاں اپنے ٹنگڑتا کے ذریعے لوگوں کو بلائے۔ اسلام تو صاف ستھرا تعلیمات رکھتا ہے، وہاں ڈول ڈپکڑے اور سرنے اور باجے بجانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ شاید اس وجہ سے ہندوستان میں قوالیاں عروج پر تھی کہ چونکہ دیار الکفر تھے، ہندو اور دھرمیوں کی اور سکھوں اور یاتریوں کی اور دیگر ڈوگروں اور گوتڑوں کی ہمیشہ کثرت رہی ہے، تو بزرگان دین اس طرح ایک تدبیر جو ان کے خیال میں خلائق کے ایمان و ہدایت کے لیے مفید تھی، اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن اس کام کا مکہ و مدینہ میں ضرورت نہیں ہے، وہ خالص اسلامی ملک ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بھی علماء کا ایک محضر جمع کیا تھا اور انہوں نے متفق فتویٰ اس کے عدم جواز کا لکھا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ذی الحجہ میں ادا ہوتا ہے، وہ بھی آخری مہینہ ہے، سال کا 12واں مہینہ ہے۔ محرم الحرام سے نئے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندوں نے حج کیا اور اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ لوگ حج تو کرتے، عمرے بھی کرتے، لیکن بدلتے نہیں۔ جتنی کوتی ہو اتے آن کلوتی، کوتا اور کوتی میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ ابھی میں نے ایک اپنے بزرگ سے ان سے معافی بھی چاہتا ہوں، ان کے ایک صاحبزادے کی خیریت دریافت کی جو سال بھر سے یہاں نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ حج پر گیا ہے۔ میں نے کہا کہ مکی پہ بزرگئی کے اس شک نشتا بولے خربا جنشی پتواب۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ولی بننا تو بہت آسان ہے، آدمی گناہ نہ کرے بس ولی کا مطلب یہ ہے کہ المجتنب من المناہی والمتحلی باحسن الاعمال۔ مجدد صاحب مبدأ و معاد میں لکھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ عالم بننا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے علماء اعلی مرتبتاً و اکثر جمعاً من الاولیاء والصلاح، کہتے ہیں کہ وہی سے پہلے جو کیفیات ہے کہ آپ ناکارہ ماحول سے بچتے تھے اور مکے کے دستور سے ہٹتے تھے، اور دستور کیا تھا؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، نماز کے اندر سیٹیاں بجاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں کرتے تھے۔ تو اس کو نفرت کر کے آپ غار حرا، جبل حرا میں فروکش ہوتے تھے۔
یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ کتنے سال ہے جس میں آپ وہاں رہے، لیکن اتنا مسلم ہے کہ وہی آنے کے بعد پھر آپ کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیات اور دوسری سورہ قلم، تیسری مزمل، چوتھی مدثر، 5ویں فاتحہ، اور سورہ مزمل و مدثر دونوں میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو اٹھیے قیام کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، استعداد پیدا کرے۔ مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ اور سورۃ مدثر میں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور مخلوقات کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے اور اللہ کی بڑائی بیان فرمائیے۔ اولیاء تو چھپ بھی سکتے ہیں، کئی پناہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن علماء کا یہ میدان نہیں ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، کل دین بیان کرتے ہیں، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ تو وحی سے پہلے کی جو حالت ہے یہ اولیاء نے قبول فرمایا ہے، اس میں بھی ہزاروں حکمتیں اور فوائد و برکات ہے، لیکن وحی کے بعد جو آپ کا شغل ہے اور آپ کا ہجوم افکار ہے اور آپ کے جو وظائف نبوت ہے اور مقام رسالت ہے، جس طرح آپ مشغول ہو گئے، بڑی حیرت کی بات۔ 13 سال مکہ میں پریشان کیے گئے اور لوگ بددستور مسلمان ہو رہا ہے، 10 سال مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد گزارے، 75 چھوٹی بڑی لڑائیاں لڑی گئی ہے، 17 منکوحات اور باقی اماء اور جواری آپ کے عقد و نسبت میں رہی۔ مورخ دمیاطی جو محدث بھی ہے، بخاری کا شارح ہے، ان کے حوالے سے حافظین بدر شہاب نے تسلیم کیا ہے کہ کل بیبیاں جو آپ کی ہم فراش ہوئی ہے وہ 37 ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی، بیٹے سب فوت ہو گئے، بیٹیاں سب زندہ رہی، بعد میں فوت ہوئی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں زینب بی بی، ام کلثوم، رقیہ، اور وفات رسول کے 3 مہینے بعد فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ بھی سفر آخرت فرما چکی ہے۔ 11 بیویاں ایک وقت میں جمع ہوئی، 11 گھر تھے اور 12واں گھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے حضرت علی کا پوچھا کہ وہ کیسے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی سے گلہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ خلیفہ منتخب ہوئے، تو لوگوں کا یہ خیال تھا، اور وہ لوگ اس میں آگے آگے تھے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے۔ حضرت علی انتظار میں تھے کہ قوت ملے تو ان کو سزا دے دوں، اور اس میں معاویہ سے صفین میں جنگ ہو گئی ہے، ام المومنین سے بصرہ میں جنگ جمل پیش آئی، خوارج سے نہروان میں لڑائی ہو گئی، 42,000 صحابہ شہید ہو گئے، 3 لڑائی ہو گئی۔ کہتے ہیں فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، تمہیں شرم آنا چاہیے۔ علی
ان کے صاحب کرار ہونے میں شک کیا ہے؟ اور پیغمبر کے محبوب اور داماد اور سپاسالار اور ابن العم ہونے میں کوئی تردد تو نہیں ہے، لیکن وہ یہ خون کا دریا روک نہیں سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ، جن کے بارے میں علی کہتے ہیں یہ زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ ولکن ابتلیتم بہا، یہی حضرت کی بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے کہ وہ ناراض رہی یا ہم سے اختلافات بڑھ گئے۔ اختلافات ختم کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، اور مشکل کلا و حاجت روا کیا کوئی بنے گا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بدعت کے لیے اندھا ہونا پڑتا ہے، اور اندھا بھی آنکھوں کا نہیں دلوں کے اندھے ہوتے ہیں، سوچ فکر شعور ختم ہو جاتا ہے، ورنہ اسی وقت موحد و متسنن ہو جائے گا، تمام بدعات سے رجوع و توبہ کر لے گا۔ عبداللہ ابن عمر سے بخاری میں کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت علی کیسے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا انظروا بیتہ بین ابیات النبی، دیکھ پیغمبر کے 11 مکانات کے ساتھ ایک مکان آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیا ہے، اتنے قریب تھے کہ جدا نہیں کرتے تھے۔ اختلافات کے موقع پر بعض اتفاقی چیزیں نظری و اختلافی بن جاتی ہے، اہل حق کو حدود و آداب کے اوپر قائم ہو کر محافظت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رافضیوں کے ہم نوائی میں یزید کو اور ان کے اعوان کو کافر اور ملعون کہا گیا، یہ بھی زیادتی تھی۔ لعنت مکڑا پا یزید و چل رفض شی بعید، دے بے شک مسلمان ہو مسلمان اہل ایمان ہو، رشید البیان میں ہے، جس میں ایک مسئلہ کمزور نہیں، حالانکہ کنز میں 6 مسئلے مرجو ہے، ہدایہ میں تو سینکڑوں ہے جس پر قطعاً عمل نہیں ہے۔ لیکن عجیب بابا شیخ عبدالرشید صاحب، جنہوں نے یہ نظم میں فقہ لکھا ہے پشتو میں، اس زمانے میں لالا موسیٰ اور ملتان یہ سب پختونوں کے علاقے تھے، مظفر خان کی حکومت دیا، اس لیے شیخ عبدالرشید ان کی قبر بھی ملتان میں ہے، وہی مدفون ہے، اور یہ نظم میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، رشید البیان کہلاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، استاد محترم حضرت اقدس مولانا لطف اللہ نے مجھ سے کہا تھا وی دی کتاب کی یو مسلم کمزوری نے ٹول اکلا کی مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو عجیب شرف اور بزرگی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر و کبیر، یہ بھی ایک زیادتی تھی کہ یزید کو برا بھلا کہنا شروع کر دی، اور یہ اس کے برعکس بھی لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اس کی حمایت شروع کر دی، اس کی نصرت اور مدد شروع کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں سے غلطی ہو رہی ہے، کافر اور ملعون کہنا جائز نہیں ہے۔ حضرت بنوری معارف السنن جلد 6 صفحہ 8 اور 4 پر کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ يَزِيدَ كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبَ، فاسق فاجر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے دور میں یہ ظلم ہوا ہے کہ حضرت حسین بما اپنے اعوان کے کربلا کے میدان میں سر کٹا دیے گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتے وَعَلَمْ أَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومًا، سچ بات یہ ہے کہ حسین مظلوم تھے، ظالم یہی لوگ تھے۔ ابن کثیر ایک جگہ لکھتے ہیں ما کان علی ظہر الارض
اکبر رتبۃ واعظم محبۃ فی قلوب المسلمین الا ان الدولۃ الیزیدیہ تؤذیہ وتناولہ. روئے زمین پر حسین سے کوئی بہتر انسان نہیں تھا. تمام لوگوں کے دلوں میں محبوب تھے، لیکن یزیدی لوگ تنگ کرتے تھے اور ایذائیں پہنچاتے تھے. اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. میں نے رات کی نشست میں کہا ہے کہ علماء اہل سنت نے محرم الحرام میں روافض کی ہمراہی سے بچنے کے لیے کربلائی باتیں کرنا منع فرمائی ہے. یہ تو صرف حدود و آداب کے تحفظ کے لیے، اور اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند جو صحیح رائے اعتدال اور رائے نجات ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے تمام اکابر اور اصاغر، اسلاف اور اخلاف الحمدللہ ایک ہی موقف اعتدال پر قائم رہے. انہوں نے زیادتی کہی نہیں کہ اللہ کا شکر ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ مسلمانوں کو کہتے ہیں میں نے تمہیں میانہ اعتدال والی امت بنایا ہے. نہ یہود کی طرح غلو کرو، نہ نصرانیوں کی طرح گھٹاؤ نقصانات کرو، نہ افراط اور نہ تفریط. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. بہت سارے مسائل اس کے انظار و اشباہ ہیں. ہمارے وہ سعودی بھائی جو ہے، وہاں کی جو وہابیہ اور نجدیہ ہے سعودیہ، طاقت بھی ان کے پاس ہے اور مقامی تسلط بھی ہے، تو بہت سارے مسائل میں آج سے آگے بڑھ رہا ہے. ان کے خیال میں قبر میں بھی حیات نہیں. جو وہاں روز رسول پر سلام پڑھتے ان کو مجنون و بیوقوف سمجھتے. میں نے کہا یہ تو مجنون نہیں ہے، 1400 سال کا عمل ہے. ان کو ایسا سمجھنے والے کھانا خراب و دماغ خراب ہے. دیکھو اب حد سے بڑھ گئے نا، قبر میں بھی حیات کے منکر ہو گیا. حالانکہ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. جلال سیوطی نے، امام بیہقی نے اور زبیدی حسینی بلگرامی نے لکھا ہے کہ متواتر حدیث ہے، اور متواتر حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے. جیسے آیات بینات یہ بھی متواترات ہیں. وہ تو وہاں بھی قائل نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جو یہ بدعتی ہے، یہ لکڑ مار، یہ اس جگہ بھی آنے جانے کے قائل ہے. وہ کہتے آ گیا وہ تاج والا. مجلس میلاد میں اور مختلف ان کے جو گڑی ہوئی کرتبے ہیں ان میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تشریف لائے. تو دیکھو وہ قبر میں حیات کے قائل نہیں ہے، یہ ہر جگہ آمد و رفع کے قائل ہے. دونوں حد سے بڑھ گئے نا. درمیان میں اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور منہاج الاعتدال ہے دارالعلوم دیوبند کا مسلک. اور وہ یہ کہ قبور میں حیات ہے، اور وہ حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے، اور ہر جگہ موجود ہونا مناسب نہیں ہے. فتاوی بزازیہ میں ہے من قال ارواح المشائخ حاضرہ کافرہ. جو یہ کہے کہ بزرگوں کی روح آتی ہے کافر ہو جائے گا. فتاوی قاضی خان میں، تاتاریہ میں، خلاصہ میں، بحر میں، تبیین میں، نہر میں وضاحت کی ہے کہ اللہ کے نبی اور ولیوں کو بھی غیب دان نہ کہا جائے، اس سے ایمان کو نقصان پہنچ جائے گا. غیب دان صرف اللہ بزرگ و برتر ہے. انبیاء و مرسلین کو اللہ نے وحی کے ذریعے علوم عطا کیے. علماء کو تحقیق کے ساتھ اور بزرگوں کو کشف کرامت
خصوصی فیضان کے ذریعے زړه چې خدای کاندي روخانه جام د جم شي او په دې جام کې ورخکارا تمام عالم شي. تمام مسائل میں اعتدال کا راستہ وہ اللہ نے اہل حق کو دیا ہے. یہود اور نصارہ حد سے بڑھ گئے تھے تو حق تعالیٰ نے ان کو کہا یہ جن پیغمبروں کے تم نام لیتے ہو تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے ہی نام لیتے رہو. جیسے بدعتی پیرانی پیر شیخ عبد القادر کا نام لیتے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا داتا حضرت اقدس کا نام لیتے ہیں، سلطان الہند اور ولی الہند معین الدین چشتی کا نام لیتے ہیں، فرید الملت والدین مسعود الدین گنج شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ کا بہت سارے اولیاء ہند تقریباً 22,000 گنے گئے. ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے دلی کے 22,000 اولیاء. ایسی محنت دنیا نے کی ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے. مرآت الاولیاء کے نام سے 28 جلدوں میں کتاب لکھی. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اولیاء سارے کے سارے خدا رسید بزرگ تھے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سب حافظ الحدیث ہے. کیا خدا ہے. فرید گنج شکر ایک جگہ کہتے ہیں میں زیادہ مشقت نہیں کر سکتا، لوگوں سے بھی نہیں کرا سکتا، بس قرآن شریف یاد کر لے اور بخاری شریف یاد کرے وہ آ جائے. واہ واہ واہ. پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے جو آپ کا مرید بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. رمضان شریف سے پہلے حضرت اقدس فرید گنج شکر نے کہا ہو سکتا ہے آج رات کو چاند ہو جائے، تراویح پڑھنی ہوگی، میرے ساتھ تراویح پڑھو گے؟ مریدین عباس جی حضرت صاحب حاضر. اچھا 7 والی مسجد میں فرض پڑھ کر میرے کمرے میں آ جاؤ. مریدان وہ وہاں فرض نماز پڑھ کر کتنی حفاظت دیکھو شرعی کی. فرض خود اپنے کمرے میں نہیں پڑھاتے، کہتے نہیں مسجد میں پڑھیں گے. فرائض کے لیے اللہ نے مساجد بنائی. اور مریدان آ گئے جی، بڑا اڑبونگ مچا دیا. حضرت اقدس فرید گنج شکر آگے ہو گئے. پہلی رکعت میں ایک قرآن مکمل کر کے اور 19 پارے مزید پڑھے، پھر رکوع میں گئے اور باقی 11 پارے 19 رکعت پہ ختم کیے. اگلی رات کوئی مرید نہیں ہے، سب بھاگ گئے. مریدوں میں اتنا ایمان کہاں ہوتا. صرف حضرت نم استعمال ہے، ہمارے حضرت تم کیا ہو؟ وہ تو بہت بڑے آدمی ہے لیکن آپ کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ اکبر. اس وقت فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی 89 سال، ایک کم 90 سال، اور یہ عالم ہے. اس وقت کے ایک ملفوظ میں ہے نا کہ بھئی ہمارے بڑوں نے کی تھی، ہمارے بزرگوں نے تو بے انتہا مشقت کی اور دوستوں سے کرائی. میں تو خود بھی نہیں کر سکتا ہوں، کمزور ہوں، اور مریدوں سے بھی. بس یہ ضروری ہے کہ میرے پاس مرید ہونے کے لیے قرآن کا حافظ ہو اور بخاری شریف یاد ہو. شاباش. اللہ اکبر. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ ایک جگہ لکھتے ہیں ہندوستان کے اولیاء کا مسلمانان ہند پر عظیم احسان ہے. سبحان اللہ.
قدر زر زرگر شناسد قدر جوہر جوہر، او قدر گل بلبل شناسد قدر دل دل رائے۔ حضرت کی عادت تھی کہ اشراق سے فارغ ہو کر 2 گھنٹے سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ ان کے اپنے ذاتی اعمال ہے، اپنی اصلاح ہے۔ اس دوران آواز لگائی، بھئی کوئی خدمت میں ہے؟ نظام الدین اولیاء نے کہا جی حضرت نظام الدین کھڑا ہے۔ کہا یہ کلندر آیا ہوا ہے اور چھرا ہاتھ میں ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے، اس کو کیا ملے گا، جہنمی ہو جائے گا، میں ویسے ہی اتنے سال کا ہوں، 2-4 دن میں مر ہی جاؤں گا، یہ کیوں گناہگار ہو رہا ہے، اس کو گناہوں سے بچاؤ، یہ دیکھ لو ذرا۔ خیر نظام الدین اولیاء اس کو پکڑ کے لے گئے، اور دوپہر کے وقت جب کھانے کا دسترخوان لگا اور سب خلفاء جمع ہو گئے، حضرت اقدس فرید الملت والدین مسعود الدین گن شکر بھی تشریف فرما ہوئے، پوچھا مولانا نظام الدین تم نے اس بیچارے کلندر کا کیا کیا؟ وہ اس کو بیچارہ کہہ رہے۔ کہا حضرت وہ قریبی چودھری نے بھیجا تھا کہ اس پیر کے ہوتے ہوئے ہمارا مشعل نہیں جلے گا، سب لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اب میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا ہے تم نے کیا کیا، وہ غریب مسکین کسی لالچ میں آ کے مجھے مار رہا ہے نا۔ انہوں نے کہا جی چاندی کا ایک مٹکا بھرا ہوا دے دیا اس کو۔ حضرت نے کہا کیا اس کے ساتھ سونے کا مٹکا نہیں تھا بھرا ہوا؟ جی حضرت، کا مطلب ہے کہ آپ چاندی خرچ کر رہے، سونا بچاتے ہیں، اتنی تکلیف مجھے کلندر سے نہیں ہوئی جتنا آپ سے ہوئی، آپ سونے والا مٹکا دے دیتے تو میرا دل خوش ہوتا۔ فرمایا بھلا فقیر دین کے خادم وہ سونے کے ہوتے ہوئے چاندی نہیں خیرات کرتے، پہلے سونا ختم کرتے۔ مقام ولایت دیکھو، انفاق فی سبیل اللہ اور مخلوقات کے ترحم و شفقت میں کیا حال ہے۔ دیکھیے راحت القلوب خود نظام الدین اولیاء نے اپنے قلم سے جمع کیے۔ شیخ کے 2 مرید بڑے عجیب تھے، ایک بدر الدین اسحاق اور دوسرے نظام الدین اولیاء۔ ہندوستان کے رشد و ہدایت کا پورا نظام حضرت کے بعد ان دونوں نے سنبھالا ہے، اور سارے حفاظ حدیث ہیں۔ ایک ولی مجھے معلوم نہیں، وہ جو داتا صاحب سے شروع ہے سب سے پہلا اور بڑا وہ ہے، وہ 423 میں فوت ہوا ہے۔ سلطان محمود غزنوی لے کے آئے تھے، حضرت نے 17 حملے ہندوستان پر کیے، سومنات کو تس نس کیا، اور ہندوؤں کے کان میں مرکیاں ڈال کر چلے گئے، اور غزنی میں اجلاس طلب کیا، علماء اور اولیاء کو اکٹھے کر، ہندو بہت زیادہ ہے، مسلمان تبلیغ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، قتل عام کی اجازت دینا چاہیے، بس مجھے اجازت دے دو، میں فوج لگاتا ہوں، تمام ہندو یاتریوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ مغرب کا وقت ہونے لگا، حکیم سنائی کو کہا مغرب پڑھاؤ۔ حکیم سنائی آگے ہو گئے، الحمدللہ رب المسلمین پڑھا، تو پیچھے سے بادشاہ نے آواز دی رب العالمین۔ نماز کے بعد حکیم صاحب نے کہا کچھ سمجھ آئی، عقل آ گئی آپ کو؟ کہا جی بالکل، معافی چاہتا ہوں۔ کہا وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، ہندوؤں کا بھی رب ہے، کفار کا بھی رب ہے، حیوانات کا بھی رب ہے، ورنہ پھر آپ قرآن سے اس کو نکالے کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ پھر پڑھے رب المسلمین۔ سلطان سمجھ گیا کہ قتل عام کی اجازت نہیں مل رہی۔ علماء ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں، علماء کبھی بھی کسی کی دشمنی میں بھی حد سے نہیں بڑھتے، کسی کی محبت میں بھی بہت نیچے نہیں اترتے۔ ان کو تو پیغمبر نے اپنے جانشین کہا، الا ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
یہی لوگ تو پیغمبروں کے منصب پر قائم رہیں گے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا. پیغمبر لوگ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بل ورثوا العلم، خالص علم کے سردار و تاجدار ہوتے. فمن اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا. اللہ اللہ. سلطان نے جب درد و غم ہندوستان کا سنایا، اس مجلس میں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے شیخ بھی موجود تھے. بڑے اولیاء علماء میں سے پہلی صف میں بیٹھے تھے. علماء اور اولیاء کا اتفاق اس پر ہوا کہ رشد و ہدایت کے ذریعے باتیں آگے بڑھائیں گے، اس طرح بغیر جہاد کے قتل عام نہیں ہو سکتا. اسی کو تو دہشت وحشت کہتے ہیں، جو جہاد کا چہرہ بگاڑنے لگے لوگ. تو شیخ نے ایسا پیچھے مڑ کے کہا کہ سید علی ہے، داتا صاحب کا نام ہے. جی حضرت، لاہور جانے کی تیاری کرو. لاہور ایسا تھا کہ ہر روز ایک مسلمان کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے کباب بنتے تھے. اتنا ظلم و ستم کا شہر تھا، جیسے آج کل برما کے مسلمانوں کا حال کر دیا گیا. وہاں کے ظالم، وہاں کے خونخوار اور انسانیت کے بدترین بھیڑیوں نے خدا ان ظالموں پر قہر و عذاب نازل فرمائے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور مسلمانان برماوی مظلومین کی اللہ فریاد سنے. حضرت نے پوچھا شیخ سے، کیا کروں گا جی؟ کہ صبح سے شام تک بھیک مانگو، کچھ دو خدا کے واسطے، کچھ دو خدا کے واسطے. یہ بھیک ہے نا. اور مغرب کی اذان سے پہلے بانٹ دو اور اس میں سے نہ کھانا. وہ شاباش ہوئے. حضرت فرماتے، میں نے کبھی گھر میں ماں کو نہیں کہا تھا کہ روٹی دو، نہ میں نے کہا تھا کہ پانی دو. میرے لیے بہت مشکل تھا یہ، لیکن شیخ کا حکم ہے. شیخ کو کوئی بٹیر کی طرح نہیں کھلاتے، اس کے سامنے خدمت کرتے، اس کا نام روشن کرتے، تب جا کر کے کوئی مرتبہ ملتا ہے. فرمایا غزنی سے لاہور تک مجھے غم کی وجہ سے بخار ہوا، پورا جسم سوج گیا. لاہور پہنچ گیا. کتنا مشکل سے، ایسی گاڑیاں نہیں چلتی تھی، موٹر وے نہ اہل نے نہیں بنایا تھا، اور نہ وہ دوسرے جی ٹی روڈ اور کچھ بھی نہیں. سارے راستے میں شیروں سے اور ریچھوں سے اور جانوروں سے مقابلے ہوتے تھے، یا آدمی گیا یا وہ گیا. اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ اس سے 700-800 سال بعد ہے. اورنگزیب 1110 میں مرا ہے ہجری. حضرت تو 423 میں انتقال کر چکے ہیں. اورنگزیب یہاں ٹھٹھے میں پڑتا تھا. وہ کہتے جب بھی میں آیا اور گیا ہوں 10 12 شیر قتل کر کے آگے بڑھاؤ. اندازہ لگاؤ کتنا مشکل سفر تھے. یہ نہیں کہ آپ ایئرپورٹ تک گئے، اڑ گئے اور اسلام آباد میں اتر گئے، بس جی بڑا سفر کیا آپ نے. اس وقت تو سفر کرنا اور زن کا دن گزارنا، جان کنی گزارنا برابر تھا. لیکن لوگ بھی بہادر، باہمت، اولو العزم، استقلال اور پختگی ان کے قدم چومتی تھی. اللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جب معمولات سے فارغ ہوا تو باہر نکلا. اب میں نے لوگوں سے مانگنا شروع کیا، کچھ دو خدا کے واسطے، کچھ دو خدا کے واسطے. حضرت کا حکم ہے، کیا کریں. مغرب کی نماز سے پہلے میں نے بانٹنا شروع کر دیا فقراء اور مساکین پر. اور شیخ نے حکم دیا تھا خود نہ کھانا، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کا رازق اللہ ہے.
فرمایا مغرب کی نماز سے جب میں فارغ ہوا تو جہاں تک نظر لگتی تھی وہاں تک لوگ کھڑے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہ ہمیں مسلمان کر دے، ہمیں یہی مذہب چاہیے جس پر آپ ہیں۔ تو حضرت فرماتے میں نے غزنی کی طرف منہ کیا، حضرت کو سلام کیا اور میں نے کہا آپ کی بزرگی مسلم ہے، مانتا ہوں کہ آپ وقت کے شیخ ہیں، جو آپ نے کہا ہے وہ خدا کے ہاں منظور ہو چکا ہے۔ کچھ دن جب گزر گئے تو شہرت ہو گئی بہت زیادہ۔ لاہور کے مہاراجا نے حضرت کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ نے کہا کہاں سے؟ کہا لاہور سے۔ کہا لاہور تو خدا کا شہر ہے، تیرا تھوڑا ہی ہے۔ کہا چلو اس تالاب کی جگہ سے اٹھو۔ آپ ایک جگہ سے اٹھ گئے، ادھر گئے۔ اس نے کہا یہاں سے بھی جاؤ، ہمارے گھوڑے آتے۔ کہا نہیں جاتا ہوں یہاں سے، میں خود نہیں آیا ہوں، روئے زمین کے ایک کامل نے مجھے بھیجا ہے۔ مہاراجا نے فوج کو حکم دے دیا کہ اس ملنگ کو مار ڈالو۔ مہاراجا کا ایک ہی بیٹا تھا شہزادہ، وہ انتقال کر گیا۔ بیگم صاحبہ نے اس کو کہا کہ ملنگوں کے ساتھ جھگڑے ٹھیک نہیں ہوتے، اب تیری سلطنت پر لعنت ہو۔ ایک بیٹا تھا ہمارا، وہ بھی لمبا لمبا پڑا ہوا ہے، دم دے چکا ہے۔ یہ پنجاب کے ٹرکوں اور بسوں پہ لکھا ہے نا کہ ملنگن نہ چھیڑ۔ یہ تو ملنگ وہ ننگوں کو کہتے ہیں اور وہ بے نمازیوں کو، چرسیوں کو۔ وہ تو نہیں ہے ملنگوں کو بدنام کر رہا ہے۔ وہ ملنگ تو جو دنیا سے کنارہ کش ہو اور آخرت کی فکر و غم میں ڈوبا ہوا ہو، اور ایک سنت تو کیا مستحب کے خلاف نہ کرے۔ مہاراجا فوراً گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت کی خدمت میں آیا اور حضرت سے کہا معافی معافی معافی، سر نیچے کیا، معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا بس ٹھیک ہے، معافی چاہتے ہو جاؤ۔ اس نے کہا شہزادہ مر گیا، اس کو تو اٹھاؤ۔ حضرت نے کہا دماغ خراب ہے، مرے ہوئے کو تو حضرت عیسیٰ زندہ کرتا تھا، اس کو اوپر لے گئے کہ روزانہ کوئی آئے گا میری ماں مری، کوئی کہے گا میرا باپ مرا۔ عیسیٰ علیہ السلام رحیم کریم شفیق پیغمبر ہے، حق تعالی پاکان کا لحاظ کرتا ہے۔ کہا ادھر آؤ، اوپر آؤ، پریدہ خلق سب بیکارہ خلق۔ اور خدا کی قدرت ہے اور وہ اس کو ہر جگہ ظاہر نہیں کرتا، مجھے معاف کر دو۔ مہاراج آئے، رو رہا ہے اور تاج حضرت کے پیروں میں رگڑ رہا ہے۔ حضرت کو الہام ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ کی عزت رکھنے کے لیے ساتھ چلے جائیں۔ حضرت وہاں سے روانہ ہو گئے اور مہاراجا کے گھر آئے اور شہزادہ پلنگ پہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت نے اپنی چادر اس پر ڈالی اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگی، خدایا آپ کی قدرت ہے اور عادت نہیں ہے، بہت معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے ایک پیغمبر عیسیٰ مسیح کو یہ معجزہ دیا تھا، حکمت کے تخت ان کو بھی اوپر لے گئے۔ مہاراجا بہت بے عقل ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، اس شہر میں مجھے تبلیغ کی سہولت کے لیے عہد کرتا ہوں آپ کی توحید، آپ کے رسول کی سنت ہمیشہ ببانگ دہل بیان کروں گا، میری عزت رکھے اور اس کو اٹھا لے۔ شہزادہ اٹھ گیا۔ گفتائی او گفتائی اللہ بود او گرچ از حلقوم عبداللہ بود۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء قائد الخير في الدنيا والعقبى وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رعاية ولعامة المسلمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أخرجه الشيخان
وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. सफ़े सीधी फरमा ले, दरमियान में खाली जगह न छोड़े। सर ढक के नमाज पढ़ना सुन्नत तरीका है। बगैर किसी वजह के नंगे सर नमाजें पढ़ना और फिर ये कहना कि कोई हरज नहीं, सख्त खतरे का बायस है। फतावा शाम। मर्द के लिए जरूरी है शलवार के 5-6 टखनों से ऊपर हो। ऐसे मर्द की नमाज दोबारा पढ़वाई गई जिसके टखने 5 में ढके हुए थे। एहतियात फरमाइए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सफ़े सीधी कर लीजिए। सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज के लिए जरूरी है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन हुवस समीउल अलीम। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مسلمانان برما اور رنگون کے پریشان حالوں کی اللہ مدد فرمائے، وہاں کے ظالم حکومت اور فورسز کو نیست و نابود فرمائے، پاکستان اور اسلامی ملکوں کے چپے چپے کی اللہ حفاظت فرمائے، محرم الحرام جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے اللہ عزت و حشمت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح بے اعتدالیوں سے حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزقنا اللہ وإياكم صحة كاملة وشفاء عاجلة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ میں رات کو خواب میں اڑتا رہتا. تو اڑتے تو بہت لوگ ہیں یہاں سے اسلام آباد سے کئی اور. آپ ذرا خواب میں اڑ رہا ہے. کبھی تو آدمی کسی غم مصیبت میں ہوتا ہے اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور کبھی خیالات مقام اور مرتبے سے بڑھ کر رکھتا ہے، اس سے بھی آدمی جو ہے اڑتا ہے. بعض لوگ جو گیس کی بیماری ہے وہ بھی خواب میں اڑتے ہیں. مولانا عبدالرزاق اسکندر لکھا ہے قاعدے کی حالت میں ہاتھ اگر گھٹنوں کو پکڑے تب بھی جائز ہے. بہرحال عام روایت تو یہی ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، اور پکڑنے کا حکم رکوع میں ہے، کہیں ان کو اشتباہ نہ ہوا ہو.
10 دن کے بچے کو دفن کرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف، ہر مرحوم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، قبلہ بڑوں کا بھی ہے چھوٹوں کا بھی ہے، چھوٹے کا قبلہ وہی ہے جو بڑے کا ہے، آسانی سے ہو تو قبلے کی طرف موڑ دیا جائے۔ حنبلی عالم بعض مسائل میں فقہ حنفی پر عمل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ احمد ابن حنبل نے علل میں لکھا ہے کہ میں حنفی فقہ کی بدولت امام و مجتہد بنا ہوں۔ علل الحدیث احمد کی دیکھے ذرا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آپ کے مرنے کے بعد میں شادی نہیں کروں گا۔ اب میری بیوی مر گئی، دوسری شادی کر سکتے ہیں، وعدہ خلاف، بے شرم بے حیا۔ اول تو ایسا وعدہ ہی نہیں کرنا ہے، اور وہ قبر میں پڑی ہوئی اور آپ اس کے خلاف کرتے، توبہ! کیسے مردوں میں بہت زیادہ زنانہ پن آ گئی۔ اگر عورت وعدہ خلاف ہو تو وہ کمزور صنف ہے، کاش کہ تو مرد نہ ہوتا، تالیاں بجانے والا ہوتا۔ توبہ، استغفر اللہ۔ ستاو زما چې په واده و بیگا په هغه کنډه اورو لګېدنه۔ والدین کی قبر پر جا کر ان کو کلمہ شہادت، کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک عالم نے، امام غزالی، کوئی حرج نہیں ہے، والدین یا کسی بھی مسلمان کی قبر پر ورد وظیفہ اور کلمہ طیبہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ خیر و عافیت کی بنیاد و اساس لا الہ الا اللہ ہے۔ سندھ کے ایک بزرگ نیا فتنہ سامنے آیا ہے، ایک نکاح ہوا ہے جس میں دولہا دلہن کو رضامندی پوچھنے کے بعد دعا کی جگہ شاہ عبداللطیف کے اشعار پڑھے گئے، اور پوچھنے پر کہا گیا کہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیات نعوذ باللہ سنت یا واجب نہیں ہے، اور کہا کہ یہ نکاح شریعت لطیفی سے ہوا ہے۔ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی بھی اہل اللہ و کامل علماء فقہاء، ان کی ایک کتاب کئی جلدوں میں فقہ پر ہے، فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، یہ ان کی اپنی غلطی ہے اور شخصی بیوقوفی ہے۔ جی، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ مسجد مدرسے محفوظ فرمائے۔ یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے کہ جہاد کرنا ریاست کا حق ہے۔ مطلب ہے کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ لوگ ویسے تلوار اٹھائے ایک دوسرے کو مارے، یہ جہاد تھوڑا ہی ہے۔ تو جہاد کا مطلب ہے کہ اسلامی ریاست فیصلہ کرے، علماء سے فتویٰ مانگے، مفتی اعظم امیر المومنین کے حکم پر عوام کو آگاہ کرے کہ اس وقت ملک اور اسلام کی بچت اور حفاظت کے لیے جہاد ضروری ہے۔ یہ بات اچھی ہے، البتہ اس کو پورا کیسے کریں گے یہ تو باجوہ صاحبی کی ذمہ داری ہے۔ انٹرنیٹ ویڈیو بحال کر سکتے ہیں، رشتہ داروں نے کہا ہے کہ اب جائز نہیں۔ جائز ہے، کیوں جائز نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر، صحت و عافیت کے ساتھ عطا، آمین آمین، اور مولانا انور شاہ کو آپ کا سچا جانشین بنائے، آمین۔ کیا عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ مختصر سفر ہو، جیسے اس زمانے میں چند گھنٹوں میں سفر ہو جاتا ہے، تو بعض علماء نے چشم پوشی کی ہے۔ اصل فتویٰ تو یقیناً عدم جواز کا ہے، بلکہ مفتابی قول یہ ہے کہ ایک دن کے لیے صبح سے شام تک بھی بغیر محرم کے عورت نہ رہے، فتاوی شام۔ اللہ رب العزت آپ کے دینی دنیاوی درجات بلند فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی عمر کا، آمین۔ لڑکیوں کے نام انشراح اور انارہ، یہ سب دونوں نامناسب بات ہے۔ 7 آسمانوں کے نام اور رنگ تو ہمیں آگاہ فرمائے، بس آسمانوں پر ایمان رکھو کہ ہے، اور زمینیں نام وام چھوڑو۔ پیغمبروں کے نام یاد کرو، صحابہ کے یاد کرو، اماموں کے یاد کرو۔ یہ تم نے پھر کہو گے کہ اس آسمان میں یاقوت ہے، دوسرے میں زبرجد ہے، تیسرے میں جاسمین ہے، چوتھے میں نیلوفر ہے، پانچویں میں یہ اکو بکو سندر بکو۔
ہزار مسائل کے ورشہ گورا کتاب. سلام کے بعد عرض یہ کہ کوئی عورت بیماری کے دنوں میں قرآن پاک موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتی ہے. قرآن ہے، نہ موبائل میں نہ قرآن میں. شوہر گم ہونے کی صورت میں عورت کتنے عرصے تک 120 سال تک انتظار کرے گی. اگر کوئی آدمی قبل البلوغ حج کر چکا ہو، بلوغ کے بعد دوبارہ حج فرض ہوگا. قضا نمازوں کے پڑھنے کی ترتیب بتائے. جب بھی پڑھو گے تو کہو میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی فجر، میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی ظہر، میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء، اور عشاء کے ساتھ وطروں کا بھی اعادہ ہوگا. میری فیکٹری کافی دنوں سے بند ہے. مرغی کی فیڈ بنتی تھی، جو میری فیکٹری سے مال لیتے تھے وہ اب نہیں رہے. دعا بھی فرمائے. کوئی وظیفہ شرم نہیں آتی؟ یہاں کتنی مرغیاں لائے، ہم ساری تمہاری فیکٹریاں چلائیں گے، کوئی تمہارے باپ کے نو کرے گا. اور بند ہو جائے تو اچھا ہے. خام نے کوئی دکان کھولی ہے دعاؤں کی. تمہاری فیکٹری بند ہوئی تو آپ کو مجھے پرچی لکھنی پڑی. جب فیکٹری آن تھی تو کبھی کہا تھا کہ اتنے لاکھ روپے آپ کے ادارے کے لیے آئے؟ شرم حیا ہوتی تو آپ کے فیکٹری میں ایک برانچ کھول دیتے. یہ تو خدا آپ کی پٹائی لگا رہا ہے. اب ہم کیوں آپ کے خدا کے بیچ میں آئے؟ ہم تو کہیں گے کہ اللہ تھوڑا سا اور صحت و عافیت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تاج. آمین آمین. برادر انور شاہ کے حلقوم کی تکلیف صحت سے بدل دے. آمین. اللہ جزائے خیر دے. ماموزاد بھائی کا آج صبح انتقال ہوا. اللہ مغفر لہ ورحمہ. اللہ بخشش فرمائے، جنت نصیب کرے آپ کو اور جتنے غم گساروں کو گرانی تکلیف اور غم لاحق ہے. اللہ سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. بھائی کے روزگار کا مسئلہ ہے، اللہ آسانی سے عزت سے نصیب فرمائے. بس الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جہاں کہیں کسی کے کاروبار میں گرانی ہے اور اس کو عقل اور شعور آ جائے تو اللہ ان کے بھی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، بند کام جلدی جاری فرمائے. اگر کسی ظالم کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے. اگر اس کی بدعملی اور صحیح جگہ پر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو تنبیہ ہے تو اللہ اتنی تنبیہ کو کافی سمجھے اور بقیہ اس کو رہائی عطا فرمائے. جو بیماران ہے اللہ صحت دے، جو مر چکے ہیں مغفرت فرمائے. جملہ حاضرین و جن کے لیے فکر مند ہے ان سب غائبین کے حق میں اللہ دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ